یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے، اپنے اعمال کو بڑھانے کے لیے، اپنے تقوی اور طہارت کے لیے آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ روزہ تم پر فرض اس لیے کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، لیکن اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، جتنے ہم اس رمضان المبارک میں اپنے اعمال کو ضائع کرتے ہیں، شاید اس سے پہلے غیر رمضان کے اندر اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ سب سے زیادہ اس زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے اندر جتنی غیبتیں اور جتنی نکتہ چینیاں اور جتنے عیب ان علماء کی، ان حفاظ کے، ان محتمموں کے، ان مدرسوں کے، ان سفرا کے تلاش کیے جاتے ہیں، غیر رمضان میں اتنے عیب تلاش نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ حافظ قرآن جس نے دن بھر رٹا لگایا ہے، شام کو مصلی پر کھڑا ہو گیا ہے، اس کے ذہن پر اللہ کے قرآن کا بوجھ سوار ہوتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ فرماتے پتھر پر اگر یہ قرآن نازل کیا جاتا تو یہ پتھر اس قرآن کے بوجھ سے لرز جاتا۔ اور شاید یہ حدیث آپ میں سے ہر ایک نے سنی ہوگی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور وحی کی امام بخاری نے کئی قسمیں بیان کی ہے، ان میں سے آسان قسم یہ بیان کی ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام سامنے آتے تھے اور اللہ کا قرآن سناتی تھی، اور سب سے مشکل شکل یہ ہوتی تھی کہ یہ ٹن 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 کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے مشکل شکل اور مشکل صورت یہ ہوتی تھی۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، وہی نازل ہونی شروع ہو گئی، مجھے ایسا محسوس ہو گیا گویا میری یہ ران چکنا چور ہو گئی، میری ران ٹوٹ پھوٹ گئی، ان ہڈیوں کا چورا چورا بن گیا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ اگر اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، حضرت جبریل آ کر اللہ کا قرآن سناتے تھے، اونٹنی اللہ کے قرآن کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی، اور سرد جنوری اور دسمبر کے مہینے میں آپ کی پیشانی مبارک سینہ پسینے سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کے قرآن کا اتنا بوجھ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے امام ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے، اور ایک قول کے مطابق ایک نبی کو اللہ نے 40 جنتیوں کے مردوں کی طاقت دی تھی۔ اس طاقت کے باوجود جب اللہ کا قرآن اترتا تھا تو اللہ کے نبی کا یہ پیشانی مبارک پسینے سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اللہ کا قرآن اتنا وزنی ہے۔ جب اس وزنی قرآن کو سنانے کے لیے یہ حافظ قرآن مصلی پر کھڑا ہو جائے گا تو کیا اس حافظ قرآن کے دل اور دماغ پر یہ بوجھ سوار نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو امام صاحب بھول جاتے ہیں، امام صاحب کو متشابہ لگ جاتے ہیں، امام صاحب کبھی تیز پڑھنے لگ جاتا ہے، کبھی آہستہ پڑھنے لگ جاتا ہے، لیکن یہ پیچھے کھڑا ہونے والا یہ صرف نکتہ چینی کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ امام صاحب کو ایک ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں میرے قرآن کے اندر غلطی نہ آ جائے، میرا پارا مجھے یاد نکل جائے، دوسرا کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور کہیں مقتدی لقمہ نہ دے دے، اور تیسرا جب باہر نکلوں گا تو ایک مقتدی ادھر سے پکڑے گا، دوسرا ادھر سے پکڑے گا۔ اس لیے بہت سارے حفاظ دو چالاکیاں کرتے ہیں، یا سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں یا سب سے آخر پر نکلتے ہیں تاکہ کسی سے کوئی ملاقات نہ ہو، اس لیے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ، گنوار سے گنوار طاق میں رہتا ہے۔ حافظ صاحب
آپ نے بہت تیز پڑھا. دوسرا حافظ صاحب آپ نے بہت آہستہ آہستہ پڑھا. حافظ صاحب ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, تھوڑا رکوع جلدی کر لیا کرے. حافظ صاحب تھوڑا سا آپ رکوع اور سجدہ لمبا کر لیتے ہیں. حافظ صاحب آپ تو اللہ اکبر کے بعد سیدھا الحمد شریف پڑھ لیتے ہیں. تیسرا کہتا ہے سبحان اللہ پڑھ لیا کرو. یہ سارے تانے, یہ ساری اصلاح کی ساری باتیں اس حافظ قرآن کو سننی ہے. یہ سارے دل اور دماغ کے ساتھ یہ کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس بیچارے کو بھاگنے سے کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر اسی بندے کو کھڑا کیا جائے, آؤ تم یہ سناؤ. ایک بندہ کہنے لگا ہم قرآن کی تراویح سنیں گے, شرط یہ ہے کہ ایسا حافظ قرآن ہو جس نے از اول تا آخر ایک بیٹھک میں سنا ہو, غلطی کوئی نہیں آئی ہو. میں نے کہا بہت اچھا, بالکل دیں گے آپ. میں آپ کے سامنے ایک شرط رکھتا ہوں, تم میرے سامنے آؤ, ام کا پارا 30واں پارا ناظرہ دیکھ کر سناؤ, کوئی غلطی نہیں آنی چاہیے. ایسا حافظ تم کو دیا جائے گا. زبردست بکچس حافظ. میں نے کہا تم تو ناظرہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو اور اس بچے سے مطالبہ کرتے ہو 6666 آیتیں بغیر کسی غلطی کے سنا دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا ہم لوگ نکتہ چینیاں کرتے ہیں حفاظ کی, کوئی یاد ہی نہیں ہے اس کو اتنے لقمے آ جاتے, اتنی غلطیاں آ جاتی ہے. وہ تھے نا ایک بہت بڑا دیندار, وہ علماء کے ایسے ایپ نکال, امام صاحب اشن یہ, امام صاحب نا, امام کو یہ, امام کو یہ. ایک مطلب کہا امام صاحب ظہر کی نماز پڑھاؤ, ٹھیک ہے, امام صاحب کو نہیں, اس بندے کو. اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین, پھر سبحان اللہ الرحمن, پھر سبحان اللہ, پھر سلام توڑ کر پیچھے گئے. بھائی میرے بس میں نماز پڑھانا نہیں ہے. وہ تو ظہر میں اس نے جہری نماز شروع کر دی, اس لیے کہ اوپر کا فیوز اڑ گیا تھا. وہ اتنا عمر دراز ہونے کے باوجود, اور یہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو ابھی ابھی بالغ ہوا ہے, اور اس کے لیے اتنے قانون, اتنے اصول لگا رہے ہو کہ یہ بچہ سب کچھ بھول جائے گا. لہٰذا پہلا کام رمضان المبارک کے اندر اپنی زبان کو اس حافظ کے بارے میں خاموش رکھو. اس کے لیے مدرسے والوں نے سامع کا بھی انتظام کیا ہے, یا اس نے خود انتظام کیا ہے. یہ کوشش کرے گا بہتر سے بہتر, اچھا سے اچھا قرآن پڑھنے کا. پھر بھی اگر بیچارے سے غلطی ہو جائے گی, یہ بچہ ہے, یہ معصوم ہے, یا ہو سکتا مولوی مفتی بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ اللہ کا قرآن ہے, ممکن ہے اس کے اندر غلطی ہو جائے گی. آپ اپنی زبان کو خاموش رکھو. اپنی زبان کو خاموش رکھنے کے ساتھ از اول تا آخر پورا قرآن سنو. ہمارے یہاں تو مزہ لینے کا ماحول ہے. گاؤں دیہات کے اندر اتنا نہیں, تو شہر کے اندر ہوگا. پہلی تراویح یہاں, دوسری وہاں, تیسری وہاں, چوتھی وہاں, پانچویں وہاں. 30 دن کے اندر وہ 30 جگہ تراویح پڑھے گا, اور اس کا مقصد تراویح پڑھنا نہیں, اس کا مقصد قرآن سننا نہیں, اس کا مقصد ہے حفاظ کرام کو ٹیسٹ کرنا. یہ نیکیاں کماتے کماتے اپنی نیکیوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے. لہذا ایسا کام آپ نہیں کرنا. تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر.